بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحسین السیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس جو پی ڈی ایف ہے، جو کتاب ہے، اس مرحلے میں، پہلے مرحلے میں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مکی زندگی. مدنی زندگی ہم دوسرے مرحلے میں پڑھیں گے، اس مرحلے میں مدنی زندگی نہیں پڑھائی جائے گی. تو ہماری اس کتاب کا نام ہے تحسین السیرہ، اور تحسین السیرہ یہ ہم مستوی اول کے پہلے مرحلے میں جون 2025 میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم شروعات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا ذکر آتا ہے تو سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہاں کے لیے رحمت ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی زندگی کے حالات اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اسے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کی محبت ہمارے دل میں داخل فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی طرح، آپ کی طرح سیرت ہماری بھی سیرت ہو، ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی میں اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے محنت کرنے کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سیرت جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک نبی کا نام آتا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں گے تو علم بھی آئے گا، اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر رحمتیں بھی نازل ہوگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی کی سیرت، ان کی تاریخ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ضرور انشاءاللہ ہم مستحق ہوں گے. سیرت اور تاریخ، ہمارے پاس پہلا عنوان ہے سیرت اور تاریخ. دو لفظ ہیں، ایک سیرت اور دوسرا تاریخ. ان دونوں میں بھی کسی انسان کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. سیرت میں بھی ایسا ہوتا ہے اور تاریخ میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں سیرت اور تاریخ میں بڑا فرق بھی ہے. تو ہم وہ فرق کیا ہے وہ دیکھنا چاہیں گے. سب سے پہلے سیرت کا معنی اور مطلب دیکھ لیں. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نبی کی سیرت، تو سیرت یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے. اب زیادہ عام ہو گیا ہے تو اردو میں استعمال کیا جانے لگا، ورنہ حقیقت میں سیرت یہ عربی لفظ ہے. عربی میں سارا یسیرو سیرن کا معنی ہوتا ہے چلنا. اسی سے قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذی اسرا، یہ اسرا سارا یسیرو سے ہی ہے. سارا یسیرو مانے چلنا، اسرا مانے چلانا، لے جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف. تو سارا یسیرو مانے چلنا ہوتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں سیرت، تو کیا سیرت کا مطلب چلنا ہوگا؟ نہیں، بلکہ سیرت کا مطلب ہوگا کہ انسان کی زندگی، انسان اپنی زندگی میں کون سے راستے پر چلتا رہا. راستے ایک زمینی راستہ بھی ہوتا ہے، فکری راستہ بھی ہوتا ہے، عقیدے کا بھی راستہ ہوتا ہے، کئی طرح کے راستے ہوتے ہیں. ہر راستہ زمین پر دکھائی دے ایسا ضرور نہیں ہے. زمین پر چلنے والا راستہ، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے، تو نبی کے طریقے پر چلنا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ میں نبی جو جہاں چلتے تھے وہاں ہم کو جا کر چلنا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے. تو چلنے کا معنی وہاں عمل کرنے کا ہوا. تو اس طرح سے جب ہم سیرت کہتے ہیں تو سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی شخصیت کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کیا کیا حالات درپیش ہوئے، کیسے کیسے مسائل اس کی زندگی میں آئے، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں کہاں گئے، کیا کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے، کون کون سی صلاحیتیں ان کے پاس تھی، اس ساری چیزوں کو کسی ایک جگہ جمع کرنے کو کہتے ہیں سیرت. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے سیرت ابو الکلام آزاد کی سیرت، تو ابو الکلام آزاد کی سیرت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی پوری زندگی، ان کی زندگی کے سوانح حیات. تو سیرت مانا کسی بھی شخصیت کی زندگی کو کہتے ہیں، اور سیر اس کی جمع ہے. سیرت ان کی جمع ہے سیر. اب سیرت اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ تاریخ
کسی بھی قوم، ملک، زبان وغیرہ کی تاریخ. تاریخ سیرت کے مقابلے میں بڑا نام ہے. تاریخ بہت وسیع نام ہے. تاریخ میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جبکہ سیرت چھوٹا نام ہے، مختصر نام ہے. تاریخ میں محدود چیزیں آتی ہیں. تاریخ میں ملکوں کی تاریخ، زبان کی تاریخ، کپڑوں کی تاریخ، اور درختوں کی تاریخ، شہروں کی تاریخ، قلعوں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، اور کسی قوم کی تہذیب کی تاریخ، کسی زبان کی تاریخ، کھانے پینے کی تاریخ. پہلے ایسے ایسی چیزیں ہوتی تھی، اب ایسے ایسے. اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کو جب سلسلے وار بیان کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں شامل ہوگی تاریخ کے اندر. ہر چیز کے بارے میں جب بھی کوئی چیز بیان کی جائے، وہ ساری چیزیں کہاں جمع ہوگی؟ تاریخ میں. لیکن سیرت میں صرف شخصیت کی سیرت، شخصیت کی تاریخ، یعنی کسی انسان کی تاریخ بس. جب ہم سیرت کہتے ہیں تو سیرت میں صرف انسان کی تاریخ ہوتی ہے. انسان کے علاوہ دوسری چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی. یعنی ملکوں کی تاریخ کو ہم سیرت نہیں کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے ہندوستان کی سیرت، یہ نہیں کہا جائے گا عرب کی سیرت، فلسطین کی سیرت. نہیں، فلسطین کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ. اردو زبان کی سیرت نہیں کہیں گے، اردو زبان کی تاریخ کہیں گے. وہ زبان ہے، انسان نہیں ہے. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر اونٹوں کی تاریخ، اونٹ کہاں کہاں رہے، کیسے کیسے رہے، اس کی تاریخ. جتنی بھی چیزیں ایسے ہم بیان کر سکتے ہیں معلوماتی طور پر، وہ ساری چیزیں تاریخ میں شامل ہوگی. لیکن جب ہم سیرت کہیں گے تو اس میں صرف ایک شخصیت، ایک انسان کی زندگی ہوگی. جب ہم سیرت، صرف سیرت کہتے ہیں، کیا آپ نے سیرت پڑھی ہے؟ کیا آپ کو سیرت کی کوئی کتاب کا نام معلوم ہے؟ اب کون سی سیرت؟ جب صرف سیرت کہا جائے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ نے سیرت پڑھی ہے، تو آپ ہم سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھیں گے کس کی سیرت؟ ٹیپو سلطان کی سیرت، ابو الکلام کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، خالد بن ولید کی سیرت، یا نبی کی سیرت؟ یہ سوال ہوگا ہی نہیں. اگر آپ یہ سوال کریں گے پلٹ کر تو غلط ہے. جب میں نے کہا کہ کیا آپ نے سیرت پڑھی ہے، تو آپ کا ذہن سیدھے جانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف. کیونکہ جب بھی سیرت صرف ایسے ہی استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے نبی کی سیرت. اگر آپ کو کسی دوسرے کی سیرت بیان کرنا ہے، آپ کو ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی سیرت بیان کرنا ہے، تو آپ کہیں گے سیرت ابو الکلام آزاد، ان کا نام لیں گے، ان کا نام لیا جائے گا. جب ان کا نام سیرت کے ساتھ آ گیا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سیرت سے مراد ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی سیرت. سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب یہ ہوا کہ یہاں سیرت سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. لیکن جب صرف آپ کہیں گے سیرت، میں آج سیرت پڑھ رہا ہوں، آج ہماری تیسری گھنٹی سیرت کی ہے، تو سیرت کی ہے اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو میرے خیال سے سیرت میں، تاریخ میں، اور سیرت، نبی کی سیرت اور دوسروں کی سیرت میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سوال یہ ہے سیرت کیوں ضروری ہے؟ ہم نے یہاں پر ایک عنوان بنایا، سیرت کیوں ضروری ہے، کیوں پڑھنا ہے ہم کو سیرت. ابھی آپ مستوی اول میں، پہلا مرحلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے. آپ کا جو لیول ہے، آپ طلبا جو جس معیار کے ہیں، مستوی اول گرچہ کہ یہ فرسٹ سیمسٹر مانا جاتا ہے، لیکن آپ کا لیول، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی عمریں وہ فرسٹ لیول کی نہیں ہیں، فرسٹ سیمسٹر کی نہیں ہیں. آپ کالج کے ہیں، آپ یونیورسٹیز کے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ اور دیگر گھریلو اور دیگر ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں. مطلب یہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اب آپ کی وہ مستوی اول فرسٹ سیمسٹر سے بہت اوپر ہے. اس لیے فرسٹ سیمسٹر میں یہاں الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا ایسے نہیں پڑھایا جائے گا. یہ جو آپ مستوی اول میں جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ اس طرح کا لیول مدارس میں پڑھایا جاتا ہے تقریباً 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. لیکن چونکہ آپ وہ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال جو گزرتے ہیں، اس راستے سے آپ آگے نکل چکے ہیں، آپ وہ عمر کو کراس کر چکے ہیں، آپ کی صلاحیتیں اب زیادہ ہیں، آپ نے دنیا کے اندر بہت سی تعلیم حاصل کی ہے، دینی تعلیم بھی آپ حاصل کر چکے ہیں. اس لیے یہاں جو پڑھنے کا انداز ہوگا یا پڑھانے کا انداز ہوگا، وہ یو کے جی، ایل کے جی یا فرسٹ کلاس یا پہلی دوسری جماعت والا طریقہ نہیں ہوگا. یہاں آپ لوگوں کے معیار کے حساب سے ہوگا. تو ہم یہاں سوال رکھتے ہیں سیرت کیوں ضروری ہے. تو ہم نے یہاں پر 3 جواب لکھے ہیں. سیرت ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، آپ قرآن پڑھیے نا، حدیث رسول پڑھیے، یہ سیرت کا فائدہ کیا ہے؟ سیرت میں تو صرف ہسٹری ہے، تاریخ ہے، تاریخ پڑھ کر آپ کیا کرو گے؟ تو ہم جواب دیں گے ہم نبی کی سیرت پڑھنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. اور سیرت میں کیا ہوتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کر امتیاز، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں. اور ایسی تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ایسی تفصیل نہ قرآن میں ایک جگہ ملے گی آپ کو، نہ حدیث میں ایک جگہ. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال بہت بکھرے ہوئے ہیں. عبادات ایک جگہ پر ہے، معاملات دوسری جگہ پر ہے، نکاح طلاق تیسری جگہ پر ہے. اس طرح بکھری ہوئی معلومات ہیں. لیکن سیرت میں کیا ہے، تاریخ کے حساب سے پہلا سال تھا کیا ہوا،
दूसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल क्या हुआ, चौथे साल क्या हुआ, पांचवें साल क्या हुआ, नबूवत मिली उस वक्त क्या हुआ, नबूवत मिलने के पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, ये तरतीब है। ये तरतीब से अगर नबी की जिंदगी आप पढ़ेंगे, इससे आपको कुरान को समझने में भी आसानी होगी और अहादीस रसूल के समझने में भी आसानी होगी। जब ये सिलसिले के साथ नबी की तारीख पढ़ेंगे, नबी की सीरत पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ कुरान और हदीस, जब जब कोई वाकया वहाँ मौजूद हो, किसी वाकये की तरफ वहाँ इशारा किया जा रहा हो, तो आपका जहन फौरन चला जाएगा ये तो वाकया बयान किया जा रहा है, ये कब का है, उस वक्त नबी की जिंदगी के हालात क्या थे, आप मक्का में थे या मदीना में थे, आप मक्का में थे या ताइफ में थे, आप जमीन पर थे या सातवें आसमान पर मेराज में थे, या आप बैतुल मुकद्दस में थे, कहाँ थे, आप घर में थे या मस्जिद में या सफर में। ये सीरत पढ़ने से आपको वो चीज समझ में आएगी। तो चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल हैं, और जो आइडियल होता है उसको सरापा पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर होता है और वो किसी बिल्डिंग या किसी घर की तामीर के लिए पहले एक नमूना बनाता है, एक नक्शा बनाता है, और फिर कारीगर से कहता है ये है मेरा नक्शा, बिल्कुल हूबहू इसी तरह से आपको बनाना है। अब वो कारीगर उसे देखता है और उसी के बराबर बनाने की कोशिश करता है। जब उसी तरह बन जाए तो इंजीनियर उससे खुश होता है, कहता है बिल्कुल आपने बहुत अच्छा काम किया। और अगर थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेरा कर दिया तो फिर आप जानते ही क्या क्या होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आइडियल हैं, मतलब ये है कि हमको मुकम्मल मुकम्मल आपके रास्ते पर, आपके तरीके के हिसाब से नमाज आपकी तरीके से पढ़ना है, रोजा आपके जैसे रखना है, ज़कात, हज, जिंदगी के जितने अमाल हैं जो उम्मत के लिए हैं, जो आपने उम्मत को बताए हैं, हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरूरी है जब हम कैसे अमल करेंगे, जब हमें मालूम ही ना हो, इसलिए हमें उनके बारे में मालूम होना जरूरी है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि आप हमें इबादत का तरीका बताया है, और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, मुझे देख रहे हो। नबी मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में कैसे जा रहे हैं, कैसे दाखिल हो रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, ये सारी चीजें इबादत के जो तरीके हैं, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी मौजूद है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैगंबर बनाया, आपको पैगंबर बनाया, तो नबी अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने वाले हैं। तो पैगाम पहुंचाने वाला कौन है, कैसा है, क्या उसका पैगाम है, ये जानना फिर हमारे लिए जरूरी है, ताकि अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को हम सही तरह से समझ सकें। हमने एक बात ये शुरू में ही कही दी थी कि जब भी नबी का नाम आए तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अब यहाँ पर एक नया अनुमान, क्या अरब सबसे बुरी कौम है? जब हम सीरत में दाखिल हो रहे हैं तो हमें यह पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब हैं, खालिस अरबी हैं, अरब कौम में आप पैदा हुए और जजीरे अरब में आपकी पैदाइश हुई, आपका खानदान अरबी खानदान है, आपकी जुबान अरबी जुबान है, खानदान भी अरब, कबीला भी अरब, और जजीरा भी अरब, जुबान भी अरब। और फिर आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब नाजिल फरमाई वो भी अरबी जुबान में, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया बिलिसान अरबी मुबीन, बेलिसान अरबी मुबीन, अरबी मुबीन, वाज़ेह अरबी जुबान में हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है। तो कुरान मजीद भी अरबी जुबान में। अब हमने ये सवाल क्यों रखा, क्या अरब सबसे बुरी कौम है? जाहिर सी बात है, ये सवाल की जरूरत नहीं थी सीरत में, लेकिन हमने इसको रखा है। वजह क्या है? वजह हमारा जो मुआशरा है, क्योंकि हम जब सीरत पढ़ रहे हैं नबी की 1400 साल पुरानी तारीख, उस पुरानी तारीख को पढ़कर आज हमें क्या करना है, उससे हमको क्या सीखना है? जाहिर सी बात है वो पुरानी तारीख को आज की जिंदगी में हम अगर उसको लागू करेंगे तभी हमको उससे फायदा होगा, वरना वो सिर्फ जनरल नॉलेज बन जाएगा कि बस हमें मालूम है कि नबी ने ऐसे थे, नबी ने ऐसा किया, नबी वहां गए थे, नबी यहाँ गए थे, एक किस्से और कहानी की तरह हो जाएगा। तो हमें नबी की सीरत किस्से और कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, हमें वो देखना है कि 1400 साल पुरानी वो तारीख आज 2025 में मैं अपनी जिंदगी में उसको किस जगह नाफिज कर सकता हूँ। जब वो हमारी जिंदगी में नाफिज होगी, मतलब यह हुआ कि सीरत के पढ़ने का हमें सही फायदा हुआ। वरना मालूमात का भंडार, मालूमात जमा कर लेना, सिर्फ कहानी किस्से के किस्से याद रख लेना, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा दीन अमल के लिए है, सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है। इसलिए हमसे कहा गया पढ़ो और अमल करो, पढ़ो और अमल करो। और जब इंसान इंसान को मरने के बाद कब्रिस्तान ले जाया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, अहलू व मालू व अमलू, उसके घर वाले, उसका उसका माल और उसका अमल, उसका अमल। वयरजिउ सनानी वयबका वाहिदुन, दो वापस आ जाते हैं, अहल और माल, ये वापस आ जाते हैं। वयबका अमलुहु, और उसके साथ कब्र में उसका अमल बाकी रहता है। मतलब इसका ये है कि हमारी जिंदगी में ये मालूमात, ये तालीम, ये ताल्लुम, ये दर्स और तदरीस और ये किताबें, इन सब का मकसद क्या है? अमल। अगर ये सीरत पढ़ने का मकसद अगर हमारी आज की जिंदगी में उसको नाफिज करना है, तो ऐसी सूरत में इस सीरत का हमें बड़ा फायदा होगा। तो सवाल था कि क्या अरब सबसे बुरी कौम है? हमने कहा कि हमने ये उन्वान क्यों बनाया, इस वजह से कि आज तकरीबन हमारे अतराफ में बसने वाले बहुत से मुसलमान, बहुत से मुसलमान अरब का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं अरब दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम, बुरी कौम। कोई अरबों को यहूदियों से मिलाता है, कोई अरब को अंग्रेजों से मिला देता है, कोई अरबों को अजीब व गरीब शक्ल सूरत बनाकर बदनाम करता है, कोई अरबों की तहकीर करता है।
اور دنیا کے اندر جب بھی کسی قوم کو ذلیل کرنا ہو تو مسلمانوں کے پاس ذلیل کرنے کے لیے صرف ایک ہی قوم بچی ہوتی ہے، وہ ہے عرب، وہ عرب ہے۔ مسلمان دنیا میں جتنا عرب کو ذلیل کرتے ہیں وہ اتنا وہ کسی بھی قوم کو ذلیل نہیں کرتے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نہیں۔ اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم نے بڑے بڑے عالموں کو سنا، بڑی بڑی کانفرنسوں میں اور جلسوں میں سنا عربوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، اور اخبارات کو دیکھیے، ٹیلی ویژن کو دیکھیے، جہاں دیکھیں وہاں پر عربوں کا مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ تو کیا عرب دنیا کی سب سے بری قوم ہے؟ آج تو لوگ ایسا ہی بتاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیر فرقہم، تو مجھے ان تمام میں سب سے بہترین جماعت کے اندر بنایا، من خیر فرقہم و خیر الفریقین، مجھے ان تمام ان میں ان کی بہترین جماعت میں سے بنایا اور دونوں جماعتوں میں سے بہتر بنایا، ثم خیر القبائل فجعلنی من خیر القبیلتی، پھر جتنے قبائل ہیں تمام قبائل میں سب سے بہترین قبیلے میں مجھے پیدا کیا، ثم خیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم، پھر اس قبیلے کے جتنے گھرانے تھے ان تمام گھرانوں میں سب سے بہترین گھر میں پیدا کیا، فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ میں سب سے بہترین انسان ہوں اور سب سے بہترین گھرانے والا ہوں، تو شخصیت کے اعتبار سے میں سب سے اچھا اور گھرانے کے اعتبار سے میں سب سے بہتر۔ اب یہاں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ساری قوموں میں سب سے بہترین قوم میں اللہ نے نبی کو پیدا کیا۔ اب نبی وہ کون سی قوم میں پیدا ہوئی ہے جو بہتر تھی؟ ظاہر سی بات ہے وہ عرب ہے۔ پھر عربوں میں بہتر کون ہے؟ قبیلہ قریش۔ پھر قبیلہ قریش میں بہتر کون ہے؟ بنو ہاشم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے بہترین گھرانہ بنو ہاشم، دنیا کا سب سے بہترین قبیلہ قریش، دنیا کی سب سے بہترین قوم عرب۔ جب نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اب یہ احساس کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمانوں نے تو دنیا کی سب سے بری قوم عرب کو سمجھا ہے، اور ہمارے کچھ مفسرین نے، کچھ ایسے ڈاکٹروں نے اور الگ الگ لوگوں نے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، یہاں وہاں عربوں کا مذاق اڑا اڑا کے فارسیوں کو اور شیعوں کو بڑا سمجھ کر اور ان کی تعریف کر کے عربوں کو ذلیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم بتایا تھا۔ تو اب کیوں کیوں لوگ عربوں کو برا کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے یہاں پر کئی وجوہات لکھی ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو درس تھا ہمارا آج تک کا، آج ہم نے جو جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ایک بات عرب قوم کے بارے میں، سیرت کا معنی مفہوم، سیرت ہمیں کیوں پڑھنا ہے، اور اسی طرح سیرت اور تاریخ میں کیا فرق ہے، یہ دو تین باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی طرح سے پڑھنے، اسے سمجھنے اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق